براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. اور اس کے بعد سورہ توبہ 2 سورتیں آپ نے سنی ہیں. انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کے معنی زائد چیز. نفل نماز کو بھی نفل نماز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ فرضوں سے زائد ہوتی ہے. اور نفلوں کے دوسرا معنی انعام، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اگر فرضوں میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کی پورتی نفلوں کے ذریعے کرا دیتا ہے. اسی نفلوں کی جمع انفال ہے. جب مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہوتا ہے، جب ہوتی ہے، اس موقع پر 3 قسم کے مال سامنے آتے ہیں. ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے، اور ایک ہوتا ہے مال نفع یا مال انفال. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ کفار کا یا مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہوا اور مقابلے کے بعد کفار کا جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انعام ہوتا ہے اور اس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے طیب، حلال اور جائز ہوا کرتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مال فے، یعنی جنگ کی نوبت نہیں آئی، آپس میں صلح وغیرہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو مال مسلمانوں کے حصے میں آیا اس کو مال فے کہا جاتا ہے. ہوتا ہے مال نفل جو زائد مال ہوتا ہے. مال غنیمت ہی کو کبھی کبھی مال نفل کہہ دیا جاتا ہے. اس کا حکم اللہ نے اس وقت بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. جو مال غنیمت تمہارے حصے میں آئے اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور پھر اس مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے. باقی 4 حصوں کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے. پھر اگر کسی مجاہد کا کارنامہ زیادہ ہے یا کسی نے جہاد میں شرکت تو نہیں کی، البتہ اس نے مسلم مجاہدوں کی مدد کی ہے، اس مدد کرنے والے کو بھی جو مال دیا جائے اس کو مال نفل کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح جس مسلمان نے جس کافر کو قتل کیا اس مقتول کا جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا قاتل کو دے دیا جاتا ہے. تو یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے اس زائد مال کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا کیا کریں. اللہ نے جواب دیا الانفال للہ والرسول، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر تقسیم کر دیا جائے. واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. اور زینب بنت جحش اللہ کے رسول کی زوج مطہرہ ہیں. عبداللہ بن جحش کو اللہ کے رسول نے ایک لشکر کا امیر بنایا اور ان کو ایک پرچہ لکھ کر کے دیا. 11 صحابہ کرام عبداللہ بن جحش کے ساتھ میں. اللہ کے رسول نے ہدایت دی کہ اس کو اپنی فلاں جگہ پر جا کر پرچے کو کھول کر دیکھنا. 3 دن سفر کرنے کے بعد اس جگہ پر پہنچے، وہاں جا کر پرچہ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا ہم قریب ایک معرکہ پیش آنے والا ہے اور تم جا کر کے دشمن سے مقابلہ کرو. عبداللہ بن جحش نے اپنے 11 ساتھیوں سے مشورہ کیا، بھائی اللہ کے رسول کا یہ پرچہ تھا، اس میں یہ حکم ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بات کا حکم فرمائیں اور ہم اس پر عمل نہ کریں. چنانچہ تمام صحابہ کرام اس میں شرکت کی، مسلمانوں کو فتح ملی، جو مال ان کے حصے میں آیا. اب صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کرنے لگے اس کا کیا جائے. عبداللہ بن جحش میرے لشکر نے خود بخود اس کی تقسیم فرمائی کہ دیکھو اس سلسلے میں کوئی حکم تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ اس کا 5واں حصہ ہم بیت المال میں جمع کر دیں گے اور 4 حصوں کو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ تشریف لائے، آ کر کے سارا واقعہ سنایا.
اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جو تم نے کیا البتہ ابھی تک اس سلسلے مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے. تھوڑی دنوں کے بعد اللہ نے حکم نازل فرما دیا جس سے اس بات کی تائید ہوئی کہ عبداللہ بن جحش نے جو تقسیم فرمائی تھی وہ تقسیم درست تھی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت کو بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی صفت یہی ہونی چاہیے جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو جانی چاہیے. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, وہی سچے ایمان والے اور وہی در حقیقت ایمان والے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مومن ہونے کی سند اور ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ تم حقیقت میں پکے ایمان والے اور پکے مسلمان. ایمان والوں کو حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تولوا عنہ, اس سے روگردانی نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, پیارے پیغمبر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس قوم کے درمیان آپ ہو اللہ ان پر عذاب کو بھیج دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب آ جائے. اب کوئی یوں کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول جب تک مکے میں ہیں کفار آپ کو ستا رہے ہیں, چلو جب تک عذاب نہیں آیا. جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفہم وعظمہ چلے گئے پھر تو مکے والوں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا کیونکہ اب اللہ کے رسول ان کے بیچ میں نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر نبی کسی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. جب تک وہ نبی اس بستی میں ہوتا تھا جب تک عذاب نہیں آتا تھا, اور جیسے ہی نبی نے بستی کو خیر آباد کہا اللہ کا فوراً عذاب نازل ہو گیا. حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, تمام انبیاء کرام کے باقیات کو آپ پڑھیں. جب تک وہ انبیاء اپنی قوم کے درمیان رہے, اپنی بستی میں رہے, جب تک نبی کی برکت سے عذاب نہیں آیا. اور جیسے ہی نبی نے بستی سے خروج کیا فوراً اللہ کا عذاب آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی کے نبی نہیں ہیں, آپ کسی قوم کے نبی نہیں ہیں, آپ مکے کے نبی نہیں, مدینے کے نبی نہیں, آپ پوری دنیا کے نبی ہیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ مکے میں ہیں تب بھی عذاب نہیں آیا کفار پر. آپ مکے سے مدینہ آ گئے اور کفار آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے تب بھی اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکے میں نہ ہو کر مکے کے تب بھی نبی ہیں. اللہ کے رسول ہندوستان میں نہیں, آپ ہندوستان کے بھی نبی ہیں, آپ پوری دنیا کے نبی ہیں. اور اس سے بات بھی ثابت ہو گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں, زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور قیامت تک زندہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی امت پر عذاب نہیں آ رہا. امت کی حرکتیں, امت کی کیا ہماری حرکتیں کسی سے مخفی نہیں ہیں. شراب, جوا, سٹا, زناکاری, عیاشی, مکاری, سود خوری, بڑے بڑے گناہ جو بالکل ظاہر ہے کہ یہ گناہ ہے. کون سا گناہ ایسا نہیں جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. اس کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دنیا سے پردہ فرما لیا لیکن آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں, آپ کی نبوت تا قیامت زندہ ہے. اس لیے اللہ کا عذاب اس امت پر نہیں آتا. یہ کیسی بھی حرکتیں کر لے اللہ نبی کی برکت سے, نبی کی نبوت کی برکت سے اس امت کو عذاب سے محفوظ رکھ رہا ہے. اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہوا جس میں اللہ نے مال غنیمت کا حکم بیان فرما دیا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, اللہ کے اس کا خمس اور 5واں حصہ ہے, باقی رسول کے رشتہ داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مسافروں کے لیے, ان سب کے لیے اس میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فی الحال صورت میں مکمل بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو رمضان المبارک میں پیش آیا. صحابہ کرام 313 ہیں, کچھ نیزے ہیں, کچھ 10-12 گھوڑے ساتھ میں ہیں, چند تلواریں ہیں, نیزے ہیں, لیکن دشمن 1000 کا لشکر ہے. تمام اسباب ان کے پاس ہیں, ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے. اس کے باوجود کامیابی
مسلمانوں کو ملتی ہے۔ 313 صحابہ کرام 1000 کے لشکر جرار پر غالب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے ظاہری اسباب پر کوئی زیادہ توکل نہیں کیا، ان کا اصل توکل، اصل بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، ان کا ایمان تھا اللہ کی ذات پر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر تم بکھر گئے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ لہذا تھوڑے ہو، 313 ہو، کوئی بات نہیں، 313 ایسے جم کر کے رہو، ایسی استقامت سے رہو کہ تم 3013 کے برابر نظر آؤ۔ اور اللہ نے پھر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور پھر اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے آپ کو مضبوط بنا کر کے رکھو، کیا پتہ کب دشمن سے مقابلے کی نوبت آ جائے۔ ہرگز اپنے آپ کو کمزور نہ بناؤ، نہ ایمان کے اعتبار سے کمزور بناؤ، نہ جسم کے اعتبار سے کمزور بناؤ، تمہارا جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہی مطلب ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تمہارے پاس اسباب بھی ہونے چاہیے، تمہارے پاس تیر و تلوار بھی ہو، خنجر بھی ہو، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ تمام چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ان ہتھیاروں کے ذریعے اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو ڈرا سکو اور وہ تم سے ڈر کر کے بھاگ سکے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور صرف آپ کو نہیں بلکہ ان ایمان والوں کو بھی اللہ کافی ہے جن ایمان والوں نے آپ کی اتباع فرمائی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو جنگ پر ابھاریے، ان کے اندر جوش پیدا کیجیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں کے 20 آدمی بھی جمے رہے، اللہ فرما رہا پیارے پیغمبر، اگر 20 صحابہ، 20 مسلمان بھی جمے رہے، یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائے۔ وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اور اگر 100 تم میں سے غالب آ گئے تو سمجھیے کہ وہ غالب آ جائیں گے 1000 کے اوپر۔ شرط یہی ہے کہ صابرون، وہ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، میدان کارزار سے منہ پھیر کر نہ بھاگیں۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اس کے بعد جو بدر میں دشمنوں کو قید کر کے لایا گیا ان کا حکم بیان فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور انہوں نے ٹھکانہ بنایا اور مدد کی، یعنی انصار بھی اور مہاجرین بھی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا دوسرا نام سورہ براءت بھی ہے۔ براءت اس لیے ہے کہ اس میں کفار سے براءت ہے، توبہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کی توبہ کو قبول فرمایا جو تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ صرف قرآن مجید کی ہی ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام جب کوئی آیت لے کر نازل ہوتے، اللہ کے پیغمبر سے فرماتے اس آیت کو فلاں جگہ رکھ دیجیے، فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد فلاں پارے میں رکھ دیجیے۔ کوئی صورت نازل ہوتی اس کے بارے میں فرماتے کہ اس کو اس صورت کے بعد رکھیے اور بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لگا دیجیے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب سورہ توبہ لے کر کے آئے، اس وقت جبرائیل امین نے کوئی حکم اس طرح کا بیان نہیں فرمایا کہ آیا اس کو فلاں صورت کے بعد رکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لگانا ہے۔ اس لیے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ صورت بھی پہلی صورت سورہ انفال کا حصہ ہو، اور جب صورت کا حصہ ہے تو پھر بیچ میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تلاوت یہیں سے شروع کر رہا ہے، اس نے قرآن کھولا اور قرآن کھول کر وہ یہیں سے پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ یا اعوذ باللہ بسم اللہ صورت کا حصہ نہیں ہوگی، بلکہ یا اعوذ باللہ بسم اللہ تلاوت کے آغاز کرنے کا طریقہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور بیچ میں سورہ توبہ آ گئی تو پھر اب بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام ہی تو ہے۔ اللہ کا نام بھی تب اچھا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ جہاں پر حکم دیا جائے وہاں پر نام لینا ہے، جہاں پر حکم نہیں دیا، جہاں پر حکم دیا گیا کہ نہیں کرنا ہے تو وہاں پر نہ کرنا ہی عبادت ہے۔ یہاں پر بسم اللہ نہ پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین، غزوہ احد
اور دیگر غزوات کا تذکرہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مشرکین کے بارے میں فرمایا مشرکین کے لیے مناسب ہی نہیں، ان کی ہمت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کر سکیں۔ اللہ کی مسجد کو تو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ مسجد بنانے والے ہیں۔ کہ ایمان والو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جس کو تم نے جوڑ کر رکھا ہے، و تجارت تخشون کسادها، تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں، باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے، بیوی کا کیا ہوگا؟ جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے، تجارت کا کیا ہوگا؟ جہاد میں جائیں گے مر جائیں گے، بنگلہ بنایا اس میں کون رہے گا؟ اگر تمہیں ان تمام چیزوں کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہے، اپنی پراپرٹی زیادہ پسند ہے اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے، تو سنو، فتربصوا، اب انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبت صرف اور صرف اللہ سے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ زمین، جائیداد، خاندان، رشتہ دار سب بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ داڑھی رکھیں گے، دنیا اللہ کہے گی کہنے دو، خاندان والے کہیں گے ابھی سے بوڑھا لگنے لگا، ابھی سے بڑھاپا آ گیا، دنیا ہے کہنے دو۔ اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم دیکھے وہ کیا کہتے ہیں، ورنہ اگر نہیں دیکھیں گے فتربصوا حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ ایمان والو، بہت سارے یہ یہودی لوگ اور بہت سارے پادری لوگ، راہب لوگ، لوگوں کا مال حرام طریقے پر کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، سونے چاندی کو، فتکویٰ بہا جباہہم، اور تپتے ہوئے سونے چاندی کو پیشانی پر لگایا جائے گا، وجنوبہم، پہلوؤں پر لگایا جائے گا، وظہورہم، پیٹھ پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارے زیورات جن کو تم جوڑ جوڑ کر کے رکھتے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سونے کے کنڈل، بڑی بڑی سونے کی چین، بہترین شاندار بازے کھن کھناتے ہوئے راستوں پر ہماری ماں بہنیں چل رہی ہیں، زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو جان نکل جاتی ہے، رات دن شوہر کی ناک میں دم، ہمیں لونگ چاہیے، ہمیں کنڈل چاہیے، ہمیں چین چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اور جب زکوٰۃ کی باری آئے آپ جانیں آپ نے بنوا کے دیے تھے، آپ بھی زکوٰۃ دیں گے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کل قیامت کی نانی یاد آ جائے گی، یہی ہے تمہارا وہ خزانہ جس کو تم جوڑ جوڑ کر کے زیب و زینت اختیار کر کے شادیوں پارٹی میں شریک ہوتی تھی، بڑی کھنکھناتے ہوئے لوگوں کو دکھلایا کرتی تھی، آج چکھو مزہ اس سونے چاندی کا۔ اس لیے زکوٰۃ دینے میں ذرہ برابر بخیلی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا حکم ہے، خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیگر غزوات کا بیان ہے، لمبی تفصیل ہے، اور اللہ نے پھر زکوٰۃ کی مصارف کا بیان فرمایا، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، عاملین کے لیے، دلوں کو مانوس کرنے کے لیے، گردن چھڑانے میں، مقروض آدمیوں کو دینا اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ منافقون، منافق مرد، منافق عورت، سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کا حال ہوا، ایمان والوں کا حال یہ ہوا، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ایسے دوست ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا آخر کے جو رکعت میں آپ نے قرآن سنا ہے، 2 رکعتوں میں، استغفر لهم ولا تستغفر لهم، پیارے پیغمبر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کافروں کے لیے
70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، یعنی کتنی ہی مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی بھی کافر کے لیے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف مغفرت کی دعا ایمان والے کی خاصیت اور ایمان والے کے لیے ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی کافر میں سے مر بھی جائے نہ اس کی نماز پڑھیے نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوئیے، کیوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے نہ اللہ کو مانا نہ اللہ کے رسول کو مانا، لہذا ان کی نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے 10 پارے مکمل سنے ہیں، اور پھر آگے بھی سورہ توبہ میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو صحابہ کرام کا تذکرہ بھی بیان کیا گیا جو کہ کسی وجہ سے تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ تفصیل انشاءاللہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر